معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند اور بہت بالا ہے، جہاں تک کسی کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی، کوئی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا دنیا کے لیے ایک نعمت ہے، اندھیروں میں ایک روشنی ہے۔ ایک مسلمان کا خوش ہونا ایک فطری اور طبعی امر ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اس پر خوش ہونے کا وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، یا صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ و مجتہدین نے جس پر عمل کیا ہو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ آپ کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی، بعض کے نزدیک آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور بعض کے نزدیک آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ لیکن اس بات میں سب کا اتفاق ہے، سب کی متفقہ رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ تو اب اگر ہمیں جشن منانا ہے تو ہمیں بالکل ویسے ہی منانا ہوگا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 12 ربیع الاول 62 بار آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس پہ جشن نہیں منایا، بلکہ آپ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا یوم ولادت ہے، اور پیر اور جمعرات کے دن نامہ اعمال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش کی جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن کا روزہ رکھ کر یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ عید اور روزہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کا دور آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ یار غار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، انہوں نے ڈھائی سال تک حکومت کی، لیکن کبھی بھی عید میلاد النبی نہیں منایا، 12 ربیع الاول نہیں منایا۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے جو 10 سال تک خلافت کرتے ہیں، اور ان کی زندگی میں 10 بار 12 ربیع الاول آیا، لیکن انہوں نے بھی نہیں منایا، حالانکہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہی ہیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جس کو ذی النورین کہا جاتا ہے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں دی تھیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ انہوں نے 12 سال تک حکومت کی، لیکن 12 سال میں ایک بار بھی 12 ربیع الاول نہیں منایا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ، جو کہ آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور آپ کے داماد بھی ہیں، آپ کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر اور حسنین کے والد ہیں، یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے والد ہیں۔ انہوں نے 4 سال تک حکومت کی، 4 سال تک خلافت کی، لیکن 4 سال میں ایک بار بھی یہ دن نہیں منایا۔ ان کے بعد سب سے آخری صحابی جن کی وفات 110 ہجری میں ہوئی ہے، انہوں نے بھی نہیں منایا۔ اس کے بعد تابعین کا دور آتا ہے، تابعین نے بھی یہ دن نہیں منایا۔ پھر تبع تابعین کا دور آتا ہے، تبع تابعین نے بھی نہیں منایا، ائمہ و مجتہدین میں سے کسی نے بھی نہیں منایا۔ جب کسی نے نہیں منایا تو ہم کیسے منا سکتے ہیں؟ حالانکہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور نئی نئی باتوں سے دور رہو، اس لیے کہ دین میں ہر نئی بات بدعت ہے۔ تو کیا ہم صحابہ اکرام سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ کیا کوئی صحابہ اکرام سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکتا ہے؟ وہ صحابہ اکرام، وہ جانثار صحابہ اکرام جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان اور مال کی پرواہ نہیں کی، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے اپنے بیوی بچوں حتیٰ کہ اپنا وطن تک چھوڑ دیا۔ یہ وہ صحابہ اکرام اجمعین ہیں جو ہم سے بہت زیادہ
نیکیوں میں حریص تھے، ہم سے بہت زیادہ عبادات کا شوق رکھنے والے تھے، ہم سے بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، ہم سے بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے تھے۔ انہوں نے اس عمل کو اختیار نہیں کیا، جبکہ انہیں ہم سے زیادہ اس کی ضرورت تھی، اور وہ چاہتے تو وہ کر سکتے تھے، لیکن صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سیکھا تھا۔ جبکہ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج سمجھتے تھے، اس لیے محبت ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ایسا عمل نہیں کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو۔ تو لہٰذا ہمیں بھی ان بدعات اور خرافات کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں بھی ان کو اپنے دین سے نکالنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا چاہیے، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے، آپ کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے، اور آپ کی آمد کی خوشی میں نوافل ادا کرنے چاہیے، شکرانے کے طور پر نوافل ادا کرنا چاہیے، روزے رکھنا چاہیے، اور کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، جس سے اللہ اور اس کے رسول دونوں ہی خوش ہوں گے۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھے، اور ہمیں صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔